آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا کٹے اور بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اگر کی جا سکتی ہے تو اس کے دلائل کون کون سے ہیں؟ اور آپ نے بہت سارے جو علماء ہیں جنہوں نے اس کے رد میں بہت کچھ لکھا ہے، آپ نے ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی بحث ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہر سال قربانی کے ایام میں ہمارے ہاں بہت زیادہ، جس پہ ہمیں ویڈیوز بھی سامنے آتی نظر آتی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اس پر بحث ہو جاتی ہے۔ بہت ساری جو ایک تعداد ہے وہ اس کو قربانی میں بھینس اور کٹے کو اس کی قربانی کرنے کو جائز کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اہل علم سامنے آتے ہیں کہ جو اس کے رد میں بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں، اس بات کو بھینس اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس بات کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی اور اصولی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الحج میں جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تصور بیان کیا ہے نا، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کا کوئی نہ کوئی تصور رکھا تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہے نا، ان میں سے کوئی نہ کوئی جانور وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ ہر امت میں ہم نے فلسفہ قربانی رکھا تھا۔ اب یہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہیں، یہ کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جو تذکرہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کر دی ہے۔ اور ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے ہیں، من الضأن اثنین ومن الماعز اثنین، یعنی 2 پیڑ کے جوڑے اور 2 بکری کے جوڑے۔ اور پھر آگے فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، 2 اونٹ کے جوڑے اور 2 گائے کے جوڑے۔ یعنی اگر جنس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو یہ 4 جانور بنتے ہیں، پیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے۔ اور اگر ہم اس کا جوڑا جوڑا سمجھ لیں، نر اور مادہ، تو پھر یہ 8 بن گئے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ تو یہ 4 بنیادی طور پہ جو 4 مختلف جنس کے جانور ہیں، ان کو قربانی میں لگایا جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک بھینس کی بات ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ خود اس کی قربانی کی، نہ اس کا حکم دیا، نہ آپ نے اس سے منع کیا، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کی قربانی کرنے کا تصور ملتا ہے۔ اور قربانی کا تصور تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جانور ایسا تھا کہ جو عرب میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاموس کے بارے میں، گائے کو یعنی اس کو بھینس کو عربی میں جاموس کہا جاتا ہے، جس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی میں ہمیں کہیں پر بھی بھینس کا اس طرح سے تصور نہیں ملتا۔ یہ ہمیں بعد کی جو فقہی کتابیں ہیں ان میں اس کی بحثیں موجود ہیں اور اس کا حکم کیا ہوگا، یا اسی طرح جو موقوف روایات ہیں، یا آپ کہیے کہ جو مقطوع روایات ہیں جس میں صحابی کی طرف کوئی قول منسوب ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ان میں ہمیں کہیں نہ کہیں پہ جاموس کا، یا کتب جو حدیث ہیں ان میں ہمیں اس کا تصور ملتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے، ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے دور میں تھی نہیں، تو پھر یہ بحث کیسے شروع ہوگی؟ تو بنیادی گزارش یہ ہے کہ جو جوامیس ہیں، جو بھینس ہے، اس کو اہل علم نے، اور آج کے اہل علم کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو چوٹی کے، جو کبار، جو پہلی صدیوں کے جو اہل علم ہیں، جن کی باتوں پہ آج ہمارے دین کی بنیاد ہے، جن کی آراء پہ اور جن کے فتووں پہ بڑے بڑے جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، ان کے ہاں پھر یہ بحث چلی کہ جو یہ گائے ہے، کیا گائے کے حکم میں بھینس آ جائے گی یا اس کا حکم اور ہوگا؟ تو اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی بھینس کو گائے پر قیاس کیا گیا، اور اسی طرح بہیمۃ الانعام میں جو گائے ہے اسی کے اوپر اس بھینس کا اطلاق کیا گیا، بھینس یا کٹے کا، یعنی بھینسے کیا آپ کہیں کہ بھینسے کی قربانی لوگ زیادہ تر کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے جو جمہور علماء ہیں، تمام مسالک کے، تمام جو فقہ ہیں ہماری، انہوں نے بھینس کی جو قربانی ہے اس کو جائز قرار دی ہے، اور اس کی بنیاد وہ یہی مراد لیتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم المغنی میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات کریں، یا دیگر جو ہمارے فقہا ہیں، انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ اس پر بلکہ اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ جو بھینس کا وہی حکم ہوگا جو گائے کا ہے، اور وہ قربانی کے اندر جس طرح گائے قربان کر سکتے ہیں، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی بالکل بغیر کسی اس پہ غور و فکر کیے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اب جب اتنی زیادہ آراء موجود ہوں اور تمام اہل علم اس پر اجماع جنہوں نے کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ بھینس کا حکم
پینسے کا حکم یا کٹے کی قربانی کا حکم وہی ہے جو حکم گائے کا ہے، تو پھر اس کے کرنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک دیکھیں جو چیزیں بعد میں دین اسلام میں یا بعد میں کچھ چیزیں سامنے مسائل آتے ہیں تو پھر ہمیشہ ان میں اجتہاد یا قیاس ہی ہوتا ہے نا۔ اس میں آپ اگر یہ کہیں کہ قرآن یا حدیث سے دلیل دکھائیں تو پھر تو بہت ساری سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی باتیں آئیں گی کہ جن کا واضح حکم قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم اجتہاد یا قیاس کے ذریعے ان کا حل نکالتے ہیں۔ اب اس دور میں اگر دیکھیں کہ گائے سے زیادہ جو ہمارے ہاں جانور ہے اور جو پایا جاتا ہے ہمارے ہاں، جس کا دودھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بھینس کا جانور ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا تو اس کے پیچھے وجہ اور تھی کہ اس دور میں پایا نہیں جاتا تھا، وہاں پہ تھا نہیں۔ اور اگر زکوٰۃ دینے میں اب زکوٰۃ دینے میں بھی کہیں پر اس کا حکم نہیں ملتا کہ جو بھینسیں ہیں وہ اتنی ہوں تو زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن بھینس کی زکوٰۃ دینے میں تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جتنی یعنی 30 اگر گائے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 30 بھینسیں ہوں گی تو اس پر بھی زکوٰۃ اسی طرح فرض ہو جائے گی جس طرح گائے 30 ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب وہاں پر ہم نے یہ چیز نکال لی تو اسی طرح قربانی کے اندر بھی یہ بحث کا ہونا اور لوگوں کا یہ مسائل پوچھنا یہ کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ پینسے کی یا کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کو جائز کہا ہے، ایک ہی جنس سے شمار کیا ہے، یعنی بقرہ اور یعنی گائے اور بھینس کو ایک ہی جنس سے شمار کیا ہے۔ ہاں رہی بات کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی میں نہیں کرنا چاہتا تو آپ نہ کریں، اس میں کیا ایسی مذائقے کی بات ہے؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو احتیاط تو پھر یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود قربانی کی ہے تو آپ وہ کر لیجئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ نشتر نہیں چلائیں گے، تیر نہیں برسائیں گے کہ اچھا جی یہ خلاف دین ہے۔ بالکل ان لوگوں کی قربانی بھی ہو جاتی ہے جو کٹے کی یا پینسے کی قربانی کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات وہی ہیں، اور یہ کوئی آج کی نہیں، صدیوں پہلے ہمارے اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔